معاشرہ بے حیائی کے گھرانے کے اوپر کھڑا ہے. ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں، ہمارے کالج اور ہماری یونیورسٹیاں ان کے اندر بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، فحاشی اور یانی کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ ڈسکے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. قوم کی بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، ڈانس کیے جا رہے ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. مال و متاع خرچ کر کے والدین جو تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ تعلیم بے حیائی، فحاشی اور یانی کی تعلیم. لیکن جو تعلیم آمینہ کے لال نے دی ہے، کونین کے تاجور نے دی ہے، آمینہ کے لال نے دی ہے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حمد و ثنا کے پاکیزہ کلمات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں. درود و سلام امام الانبیاء راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات ذی وقار، میرے ذمے آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام اور حیا کے بارے میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بعثت، آپ کے اس دنیا میں آنے کو بطور احسان قرآن کے اندر بیان کیا ہے. جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے البتہ تحقیق مومنین کے اوپر، مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی کی جانوں میں سے ایک رسول اور پیغمبر ان کے اندر مبعوث کیا ہے. وہ نبی اور رسول، وہ پیغمبر کرتے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کے اندر جو میل کچیل غلاظتیں ہیں ان کو صاف کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتے ہیں اس سے قبل ساری کی ساری انسانیت گمراہی میں تھی، واضح صریحاً گمراہی کے اندر تھی. اگر آج بھی لوگ اللہ کے قرآن کی آیات بینات کو چھوڑ دیں، تلاوت کرنا ترک کر دیں، اس کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دیں اور پھر تزکیہ نفس کو چھوڑ دیں، کتاب و حکمت کی تعلیم کو ترک کر دیں، پھر بھی ضلالت ہے، پھر بھی گمراہی ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے، کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے. اللہ نے رسول کائنات کو مبعوث کر کے ان کے اوپر احسان کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقیدہ توحید سے لے کر فکر آخرت تک، قبر کے اندر دفنانے تک
اور اس کے بعد کے احوال تک بھی اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں کو بتا دیا۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم، استاد، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی تمام تعلیمات میں سے ایک تعلیم شرم و حیا کی تھی۔ کائنات کے امام دنیا کے اندر حیا کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو با حیا بنانے کے لیے آئے ہیں، شرم و حیا کا پیکر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین تربیت یافتہ لوگ تھے حضرات صحابہ کرام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور پھر ان کی نظروں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے رگ و ریشے کے اندر شرم و حیا والی بہترین تعلیم سما گئی۔ اور یاد رکھیں یہ حیا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہے، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین، عیسائی ہے، نصارہ کا مذہب ہے، یہود کا مذہب ہے، کوئی بت پرست ہے یا کوئی بھی ہے، ہر مذہب، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی خوبی ہوتی ہے۔ ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی وصف ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان خلق الاسلامی، ان الاسلام خلقہ الحیاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بے شک دین اسلام کا خلق، دین اسلام کا امتیازی وصف جو دیگر مذاہب سے، دیگر ادیان سے اسلام کو ممتاز کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء، وہ حیا ہے۔ حیا دیگر ادیان سے دین اسلام کو ممتاز کرتا ہے۔ جس میں حیا ہے وہ اسلام اور ایمان والا ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا امتیازی وصف، اسلام کی امتیازی خوبی جو اللہ کے پیارے حبیب بیان فرما رہے ہیں وہ حیا ہے۔ جس میں حیا ہے وہ اسلام والا ہے، جس میں حیا نہیں اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ امام بخاری نے باقاعدہ باب قائم کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے، دین کے، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، 70 سے اوپر اس ایمان کے شعبے ہیں، حصے ہیں۔ ان حصوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے، اسلام اور ایمان کے حصوں میں سے اسلام کا ایک حصہ حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحیاء کلہ ایمان، حیا ہی ایمان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا الحیاء کلہ خیر، اس حیا خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر خیر ہے، حیا کے اندر شرم و حیا کو اختیار کرنے کے اندر بھلائی ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاتی الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر ہی لے کر آتا ہے۔ جن کی نظروں میں حیا ہوتی ہے اللہ انہیں عزت دیتے ہیں، جن کے دل کے اندر شرم و حیا ہوتے ہیں، شرم و حیا کے وہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرتے ہیں۔ بازار میں چلتا ہے اس کی نگاہیں شرم و حیا والی ہیں، جھکی ہوئی ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ جو نظروں کو جھکا لیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جو نظروں کے اندر حیا لاتا ہے، شرم و حیا کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ممتاز بنا دیتے ہیں، آخرت میں بھی ممتاز بنا دیتے ہیں۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کائنات کے امام فرماتے ہیں حیا خیر ہی لے کر آتا ہے، بھلائی لے کر آتا ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے جن کے اندر حیا بڑی تھی، مجلس کے اندر بھی شرم و حیا کی وجہ سے زیادہ بولتے نہیں تھے،
مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، دیگر مقامات پہ جاتے ہیں، نظریں جھکا کے رکھتے ہیں، زیادہ کلام نہیں کرتے، شرم و حیا اس کے اندر بڑی ہے۔ انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی اتنی بھی حیا کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت نظریں جھکائے رہتے ہو، بولتے ہی نہیں ہو، بات ہی نہیں کرتے۔ لوگ اتنی حیا والے کو ویسے ہی پیس کے آگے گزر جاتے ہیں، ذرا اپنے اندر قوت لاؤ، ذرا بولا کرو، نظریں اٹھا کے چلا کرو، اتنی نظریں جھکا کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھا رہا ہے۔ پاس سے مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب پاس سے گزرے، اس کی باتوں کو سنا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اتنا جھجک کے نہ رہا کر، اتنی شرم و حیا نہ کیا کر۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، دہو اے پیارے صحابی میرے، اے میرے ساتھی، اس کو چھوڑ دے، ان الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، جو حیا کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ممتاز کر دیتے ہیں۔ حیا کے معاملے میں اس کو واز نہ کر، شرم و حیا اس کے اندر موجود ہے تو یہ معاشرے کا معزز ترین انسان ہے، اس لیے حیا کو کے بارے میں کوئی بات نہ کہا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ اللہ کے پیارے حبیب کیسے شرم و حیا والے تھے۔ صحابہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب میں اس قدر شرم و حیا تھی، اس قدر شرم و حیا تھی کہ 40 کمواری عورتوں کے اندر، 40 کمواری لڑکیوں کے اندر اتنی شرم و حیا نہیں تھی جتنی اکیلے آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قدر شرم و حیا کے ساتھ، جس طرح کمواری لڑکیاں شرم و حیا کے ساتھ رہتی ہیں، نظروں کو جھکا کے رکھتی ہیں، اوور باتیں نہیں کرتی، اللہ کے پیارے حبیب ایسی 40 کمواری لڑکیاں جو شرم و حیا کی پیکر ہوں، ان سے بڑھ کر شرم و حیا رکھنے والے ہیں۔ اور صحابہ نے آپ کے چلنے کا تذکرہ بھی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب جب چلتے تھے، اللہ کے پیارے نبی جب چلتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کسی ڈھلان کے اندر اتر رہے ہیں۔ ایسے نظروں کو جھکا کر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہ شرم و حیا ہے، اس شرم و حیا کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ بے حیائی کے دھانے کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جو تعلیم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں، ہمارے کالج اور ہماری یونیورسٹیاں، ان کے اندر بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، فحاشی اور یانی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ ڈسکے کا واقعہ آپ کے سامنے، قوم کی بہنوں بیٹیوں کو نچایا جا رہا ہے، ڈانس کیے جا رہے ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، مال و متاع خرچ کر کے والدین جو تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ تعلیم بے حیائی، فحاشی اور یانی کی تعلیم ہے۔ لیکن جو تعلیم آمینہ کے لال نے دی ہے، کونین کے تاجور نے دی ہے، آمینہ کے لال نے دی ہے، وہ شرم و حیا والی تعلیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خود بھی شرم و حیا کے پیکر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی اللہ کے پیارے محبوب نبی نے شرم و حیا کا پیکر بنا دیا۔ ایسی مثالیں کہ دنیا حیران ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کیسے ان کی تربیت کی ہے۔ جن کے نزدیک کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی رہنے سہنے کا طریقہ نہیں تھا، شرم و حیا کے جن کے اپنے ہی بنائے ہوئے وضع کیے ہوئے طریقے اور قاعدے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے تربیت کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ شرم و حیا کی ایسی تعلیم دی، ایسا عملی پیکر بنایا کہ تاریخ آج بھی فخر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بنو تیب ایک قبیلہ ہے عرب کا، آپ نے نام سنا ہوگا، حاتم طائی، بڑا مشہور و معروف سخی ہوا ہے، عیسائی تھا، اسلام سے قبل دنیا میں آیا، اس کی اولاد موجود تھی جب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ یہ پہلے فوت ہو چکا تھا، سخاوت کے چرچے عام تھے۔ اس کا بیٹا عدی باپ کے بعد قبیلے کا سربراہ بنا، اپنے علاقے کا سربراہ بنا، لیکن اسلام کا بڑا سخت مخالف تھا، نبی علیہ السلام کا مخالف، اسلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر اللہ نے دائرہ اسلام کے اندر داخل بھی کیا، اسلام کی دولت بھی عطا کی۔ یہی جو دشمن رسول تھا، دین کا دشمن تھا، آج دین والا بن گیا ہے، جو کر رسول اللہ کا مخالف تھا،
آج رسول اللہ پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا بن گیا ہے. آپ ایک لفظ بھی اللہ کے پیارے حبیب کی مرضی اور اجازت کے بغیر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. دائرہ اسلام میں داخل ہوا جب یہ ابھی عیسائی تھا، اسلام کے خلاف بڑی منصوبہ بندیاں کرتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب نے قافلہ بھیجا، لشکر بھیجا کہ جاؤ اسے دعوت اسلام پیش کرو، اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتا تو پھر میدان کارزار میں فاصلہ ہوگا، تلوار اٹھائی جائے گی، جہاد کے لیے ہمارے قافلے نکلیں گے. وہ لڑائی کے لیے سامنے آئے، مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ عیسائی شکست کھا گئے. عدی بن حاتم تھا، یہ اپنے علاقے سے بھاگ گیا اور جو قیدی بنائے گئے، قیدیوں کی ایک لمبی کتار ہے، ان قیدیوں کو گرفتار کر کے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے پیش کیا گیا. مدینہ میں ان کو لایا گیا. اللہ کے پیارے نبی نے جب ان قیدیوں کو دیکھا، ان قیدیوں کو جن کی ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں سے باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی چلتے چلتے جاتے ہیں، دیکھا کہ آگے ایک عورت بھی کھڑی ہے جس کے سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سر سے دوپٹہ اترا ہوا، صرف لباس اس نے پہنا ہوا ہے، کھڑی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے حبیب اس کے پاس سے جاتے ہیں تو وہ جو چادر اور کملی جسے قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، وہی مزمل و مدثر چادر جس کا تذکرہ رب نے اپنے قرآن کے اندر کیا، وہ پاک پاکیزہ طاہر اور طیب چادر اللہ کے پیارے نبی نے ایسے اپنے کندھوں سے اٹھا کر اس عورت کے سر کے اوپر اڑا دی. صحابہ حیران ہو رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی آپ کی چادر پاک، آپ کی چادر پاکیزہ، آپ کی چادر عظمت والی، شان اور مقام والی، یہ دشمن کی بیٹی ہے، دشمن کی بہن ہے، قیدی بن کر آئی ہے. اللہ کے پیارے نبی آپ نے ایک غیر مسلم عورت کے اوپر اپنی پاکیزہ چادر اڑا دیا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے چاہے کسی دشمن کی ہی کیوں نہ ہو. یہ شرم و حیا کی تعلیم جو اللہ کے پیارے رسول نے سکھائی ہے. کہا بیٹی ہے چاہے دشمن کی ہے، بہن ہے چاہے دشمن کی ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا امتیازی وصف یہ ہے کہ تمہاری نظریں اس کی طرف نہیں اٹھیں گی، بلکہ اگر وہ سر سے ننگی ہے تو اس کے سر کے اوپر عزت والی نموس والی چادر اڑا دینا یہ تمہارا فرض ہوتا ہے. یہ تعلیم ہے آمنہ کے لال کی. اگر آج ہم کہیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے ہیں، اور میرے ہاتھوں کے اندر امت مسلمہ کی بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے جانے والا معاملہ ہو، میں عزت کے ساتھ ان کے سر کے اوپر چادر اوڑھنے کی بجائے چادر چھین رہا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں؟ کیسے میں نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے تو دشمن کی بیٹی اس کے سر کے اوپر چادر اڑا کر امت کو شرم و حیا کا سبق پڑھایا ہے، امت کو شرم و حیا کی تعلیم دی ہے کہ یہ ہے اسلام کا شرم و حیا، جو اسلام کا امتیازی وصف اور اسلام کی خوبی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس چیز میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس انسان میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس مرد میں شرم و حیا آ جاتی ہے، جس عورت میں شرم و حیا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور جہاں پہ بے حیائی آ جاتی ہے اللہ اسے بدصورت بنا دیتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تمہارا چہرہ خوبصورت ہو، جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا چہرہ مسکراتا ہوا ہو، تمہارے چہرے پہ تر و تازگی ہو، ایمان کی مٹھاس ہو، تو پھر یہ شرم و حیا والا میک اپ اپنے جسموں پہ کرو، اپنے چہروں پہ کرو، اللہ خوبصورتیاں عطا فرما دے گا. اور اگر شرم و حیا کا میک اپ کرنے کی بجائے بے حیائی والا، فحاشی والا، عریانی والا میک اپ کرو گے تو یاد رکھو خوبصورتی کبھی نہیں آ سکتی، بدصورتی بڑھتی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ معاملہ شرم و حیا والا اس قدر زیادہ، رحم دلی اس قدر زیادہ، ایک دشمن کی بیٹی اس کے سر کے اوپر چادر اڑائی جا رہی ہے، اس نے کہا یہاں پہ تو معاملہ عجیب و غریب ہے، ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا لیکن یہاں پہ صورتحال کوئی اور لگ رہی ہے. اس عورت میں، یعنی اس کا باپ اپنے علاقے کا سردار تھا،
भाई भी सरदार था, मौका शनास थी, समझदार औरत थी। फौरन कहने लगी, आप इतने रहम दिल हैं, आप इस कदर मोहब्बत करने वाले हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगी, मैं हातिम ताई की बेटी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हातिम ताई जो बड़ा सखी था? कहने लगी, हाँ मेरे बाप ने बड़ी सखावतें की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बीबी तेरा बाप सखी था तो मोहम्मद भी बड़ा सखी है। अजवदन नास, साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों से बढ़कर सखी थे। अजवदन नास, सारे लोगों से बढ़कर ऐसे सदकातो खैरात करते जैसे तेज आंधियां चलती हैं, खुद भूखे रह लेते लेकिन लोगों के ऊपर लुटा दिया करते। अजवदन नास, सारी कायनात से बढ़कर सखावत करने वाले। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बीबी तेरा बाप सखी था तो मैं मोहम्मद भी सखी हूं और सखावत को पसंद करता हूं। बता क्या चाहती है? इसने कहा, मैं आजादी चाहती हूं, मुझे आजाद कर दे, कैदी ना बनाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जा तुझे आजाद किया। कहा, इसके हाथों की कड़ियां खोल दो, जिन जंजीरों से इसे बांधा गया है आजाद कर दो। समझदार औरत थी, कहने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, बल्कि ये मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के मुहाफिज, मेरी कौम के ये बेटे जिनको आप कैदी बनाकर लाए हैं, इन्हें भी आजाद कीजिए। रहमत आलम की रहमत जोश में थी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जा इन्हें भी आजाद किया, छोड़ दो इन्हें। अब लोग, उनकी रस्सियां जब खुली तो ये जा रहे हैं। कमाल ये है, मेरे रसूलुल्लाह का कमाल ये है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मुअल्लिमे इंसानियत का कमाल ये है। ये बीबी वहां पे खड़ी हुई है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अब जाती क्यों नहीं? हमने आजाद कर दिया तुझे भी, तेरे कबीले के तमाम लोगों को भी आजाद कर दिया, एक कैदी को भी हमने पाबंदे सलासल नहीं किया, सबको छोड़ दिया, जा क्यों नहीं रही? इसने रसूलुल्लाह की हया को देखा था, सहाबा की शर्म हया को देखा था। कहने लगी, ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम के बेटों के साथ, अपनी कौम के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। आपने आजाद तो कर दिया है, अपने गुलामों, अपने सहाबा में से कुछ नौजवान, कुछ सहाबा मेरे साथ भेज दे जो मेरे भाई को तलाश करके मुझे वहां तक पहुंचा दे। रसूल रहमत कायनात के इमाम के सामने चंद लम्हे गुजारने वाली, सहाबा के हाथों में कैदी बन के आने वाली इस औरत ने कैसे शर्मो हया को सहाबा को देखा होगा, शर्मो हया की शर्मो हया सहाबा की कैसी देखी होगी। कहने लगी, अपनी कौम के लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, अपने सहाबा को, अपने गुलामों को भेजे, ये मेरे भाई को तलाश करे, फिर मुझे वहां पे पहुंचा के आए। रहमत आलम कौनैन के ताजवर ने अपने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई, इस बीबी को साथ ले लो और इसके भाई को तलाश करो, जब इसका भाई मिल जाए उसके सुपुर्द करके वापस लौट आना। अल्लाह अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के ये सहाबा इस औरत को लेकर जा रहे हैं। कई जंगल इन्होंने छाने, कई इलाके छान मारे। एक जंगल के अंदर ये अदी बिन हातिम ताई वहां पे बिला छुपा हुआ था, जंगल बियाबान के अंदर। इसे ढूंढ के जब ये उसके सुपुर्द करने के लिए गए हैं, चाहे ईसाई था लेकिन गैरत मौजूद थी, शर्म और हया इसके दिल के अंदर भी मौजूद थी। अपनी बहन को कई मर्दों के साथ आते हुए जब इस अदी बिन हातिम ताई ने देखा, दूर से गुस्से में गैरत खोलती हुई इसकी नजर आ रही है, अपनी बहन को मुखातब करके कहता है, ऐ मेरी बहन, बाकी बातें बाद में होगी, पहले ये बता, कई दिन तुझे गुजर गए, कई रातें तेरी गुजर गई है, इनकी कैद में रही है, फिर यहां तक पहुंची है, मुझे ये बचा, इज्जत बचा के आई है या इज्जत लुटा के आ गई? इज्जत भी तेरी महफूज है या नहीं? गैरतमंद था, गैरत का जनाजा नहीं निकाला था। आज हमारे ऊपर भी ये फर्ज आयद होता है, मुआशरा तबाही के धाने के ऊपर खड़ा है, फितने इस कदर ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है, अगर हम दरवाजा बंद भी कर ले तो सुराखों से फितने दाखिल हो रहे हैं, ऐसे उम्मत के अंदर फितने आ रहे हैं। हमारे ऊपर फर्ज आयद होता है अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माओ की इज्जतों की हिफाजत करें। गैरतमंद था,
कहने लगा बता इज्जत बचा के आई है या लुटा के आई है? इस बहन ने जो जवाब दिया ना, सोने के पानी से लिखो हक अदा नहीं होता। कहने लगी अदी अपनी नजरों को झुका ले, अपनी नजरों को झुका ले, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है ऐ अदी आज तक वो शर्मो हया तेरी नजरों के अंदर मुझे नजर नहीं आई जो मोहम्मद के गुलामों की नजरों के अंदर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने के पानी से लिखने के काबिल। मां जाया भाई सके भाई को मुखातिब करके कह रही है तेरी नजरों में वो हया नहीं है जो रसूलुल्लाह के गुलामों की नजरों में है। अगर आज ये शर्मो हया हमारी नजरों में है, फिर तो गुलाम मुस्तफा कहलाने का हक रखते हैं। लेकिन अगर हमने नजरों से शर्मो हया के जनाजे निकाल दिए हैं, हमारी नजरों में माँ बहन बेटी का कोई वकार ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये मेरी कौम की बेटी है, ये मेरे मोहल्ले की मोहल्लेदार की बेटी है, ये मेरे मोहल्ले वाले की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। अगर ये हया मौजूद नहीं है तो तुझसे बड़ा बेहया भी कोई नहीं है। इस्लाम का कैसे दावेदार, इस्लाम से मोहब्बत का दावेदार कैसा है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा कैसे करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मो हया वाले, तूने शर्मो हया के जनाजे निकाले हुए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये है शर्मो हया, ये इस्लाम चाहता है हया। मुसलमानों की नजरों में इस हया को देखना चाहता है, मुहज्जब माशरा बनाना चाहता है, शर्मो हया वाला माशरा बनाना चाहता है, इज्जतों का मुहाफिज माशरा बनाना चाहता है, इफ्फतों को तातार करने वाला मुआशरा इस्लाम पसंद नहीं करता। जहां पे ज़नाकारियां हो, बदकारियां हो, इज्जतें पमाल की जाती हो, तेरी खबरों की जीनत ज़नाकारी, बदकारी और गैंग रेप होते हो, ऐसे मुआशरे को इस्लाम पसंद और लाइक नहीं करता। इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है जहां पे दुश्मन की बेटी की भी इज्जत महफूज हो। ये इस्लाम का मुआशरा है, इस्लाम इस मुआशरे को चाहता है, इस्लाम इस शर्मो हया को लोगों के सामने आम करना चाहता है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। जरा गौर से समाअत फरमाइएगा। एक औरत आई, बीमार औरत है। हमें भी पता है बीमारी के अंदर इंसान लाचार होता है, मजबूर होता है, मुस्तर है। उससे इस्लाम ने कई चीजें हटा दी हैं कि पाबंदियां जो थी उन पाबंदियों में तखफीफ कर दी जाती है। बीमार है, बीमारी के आलम के अंदर बड़ी नरमियां हो जाती हैं। ये एक औरत सहाबा कहते हैं हबशी थी, काला स्याह इसका रंग था। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह के पास आई, आकर कहती अल्लाह के प्यारे नबी मैं बीमार हूँ, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब दौरा पड़ता है तो मैं बाजार में जा रही होती हूँ, गली में जा रही होती हूँ, घर में मौजूद होती हूँ तो मैं गिर जाती हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह फरमाने लगे ऐ बीबी अगर मुझसे दुआ ना करवाए और इस बीमारी पर सब्र कर ले, बीमारी पर सब्र कर ले, मुझसे दुआ ना करवा, सब्र कर, सब्र का दामन थाम ले। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र तू कर, मैं मोहम्मद वादा करता हूं इस सब्र के इवज के अंदर अल्लाह से जन्नत लेकर देगा। सब्र तू कर, जन्नत मिल जाएगी। इस औरत ने कहा अल्लाह के प्यारे नबी इतना पक्का सौदा, इतना सस्ता और आसान सौदा, बीमारी पर सब्र मैं करूंगी, अपने रब के शिकवे नहीं करूंगी, अपने रब के खिलाफ कोई बात अपनी जुबान पे नहीं लाऊंगी, अल्लाह का शुक्र करती रहूंगी, मैं बीमारी पर सब्र करके दिखाऊंगी। आप जन्नत का वादा पक्का रखें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया जन्नत का वादा पक्का है। इसने कहा अल्लाह के प्यारे हबीब एक मेरी बात मान ले, एक दुआ कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते और क्या दुआ चाहती है? इसने कहा अल्लाह के प्यारे नबी बस इतनी दुआ कर दे जब मुझ पे मिर्गी का दौरा पड़े, मैं गिरूं, बाजार में गिरूं, चौक चौरस्ते पे गिरूं, घर पे गिरूं, जिस जगह पे भी गिरूं, मेरा पर्दा सलामत रहे, मेरा पर्दा ना, पर्दा मेरा सलामत रहे, बस इसकी दुआ कर दीजिए। कितनी ये बहन, कितनी उम्मत की ये बेटी, इस्लाम की ये मां कितनी शर्मो हया की पैकर होगी, जिसको बीमारी की हालत के अंदर भी फिक्र लाहक है। तो फिक्र ये है कि बीमारी की हालत के अंदर जब इस्तरारी कफियत है, तड़प रही हूं, बेहोश हूं, तब भी मुझसे मेरा पर्दा ना हटे।
اس قدر شرم و حیا کی پیکر نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کے بعد اس عورت کو دیکھا، اس نے لمبی عمر پائی، رسول اللہ کا زمانہ، ابو بکر کا زمانہ، غالباً عمر اور عثمان کے زمانے کے اندر، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے اس حبشی عورت کو دیکھا، یہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گر جایا کرتی تھی، دورہ مرگی کا پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی اس کا پردہ ہٹا ہوا نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ شرم و حیا ہے جو اسلام ایک بہن کے اندر، ایک بہن کی نظروں کے اندر، ایک بیٹی کی نظروں کے اندر، ایک اسلام کی عورت، مومنہ عورت کے اندر اسلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس شرم و حیا کا حکم اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ ایک اور عورت کا واقعہ بھی مجھے یاد آیا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت یافتہ یہ عورت تابعیہ عورت تھی، بعض نے لکھا ہے صحابیہ تھی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے الحجاب، اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ عورت جس کا بیٹا قتل ہو گیا، بیٹے کو قتل کر دیا گیا، یہ عورت عدالت میں گئی اور عدالت میں جا کر اس نے مقدمہ درج کروایا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میں قتل کے بدلے میں قتل چاہتی ہوں، قصاص چاہیے مجھے۔ وقت کے قاضی شریح ہے، معروف اور مشہور قاضی اسلام کے قاضی شریح نے بات کو سنا، مقدمے کی سماعت شروع ہے۔ یہ عورت گفتگو کرتی ہے، اس نے پردہ کیا ہوا ہے، نقاب چہرے پہ ڈالا ہوا ہے، جب یہ گفتگو کرتی ہے تو وہ کپڑا اس کے لبوں کے ساتھ اٹک جاتا تھا، اس کی آواز صحیح طرح نہیں آتی تھی، الفاظ ٹوٹ جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ پردہ منہ پہ آنے کی وجہ سے، ہونٹوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز، اس کے الفاظ کلیئر نہیں تھے۔ قاضی شریح کہنے لگے اے بہن، اے بیٹی، اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے، پردہ ہٹا کر بات کر، تیری بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ قاضی شریح ہے، قاضی القضاء ہے، وقت کے چیف جسٹس ہے، عدل و انصاف کے امام ہے، اور ایسا تقوی پرہیزگاری ہے کہ عدالت میں کیس آتا ہے، وقت کا حکمران ہے، اسے بھی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، دعویٰ کرنے والا کوئی یہودی ہے اسے بھی اسی جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، کوئی استثنا نہیں دیا۔ ایسا عدل و انصاف کرنے والا قاضی وہ کہہ رہا ہے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دو تاکہ آواز صحیح آئے، آپ کی بات صحیح طرح سے سمجھ آ جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور کہتی رہے، ہم کچھ اور سمجھتے رہے، آپ کی آواز صحیح ہمارے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے فیصلہ آپ کے حق میں جانے کی بجائے آپ کے مخالف چلا جائے، اس لیے پردے کو ہٹا دے۔ ان سے تو کوئی ایسا رویے کی امید نہیں تھی کہ وہ ایسے کوئی بددیانت ہوں گے، خائن ہوں گے، یا شرم و حیا ان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی تو بات سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور معاملہ بھی قتل کا ہے، معمولی کیس نہیں ہے۔ اس عورت نے بڑی پیاری بات کہی، وقت کے قاضی کو مخاطب کر کے کہتی ہے قاضی صاحب فیصلہ میرے حق میں آئے یا میری مخالفت میں آئے، میں اپنے چہرے سے پردہ نہیں ہٹاؤں گی۔ آپ کیوں نہیں ہٹاؤ گی؟ اگر پردہ نہیں ہٹاؤ گی تو بات سمجھ صحیح نہیں آئے گی۔ اس نے الفاظ جو بیان کیے، کہتی ہے قاضی صاحب میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی، میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی کہ میں اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا کر بے حیا بن جاؤں۔ میں حیا والی ہوں، بیٹے کے قتل کا فیصلہ میرے حق میں آئے یا مخالفت میں آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شرم و حیا کی چادر کو اوڑھے رکھوں گی۔ یہ تعلیم تھی جو اسلام کی تعلیم تھی، یہ دعوت تھی جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، یہ پیغام تھا جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی نظریں جھکا لو، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، یہ کام دو تم کر لو، کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی۔ یہاں پہ ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، آپ قرآن پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں کو پہلے کہا ہے،
कुल लिलमुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी नजरों को झुका के रखो, अपने जिस्मों की, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पहले मर्दों को कहा है, इससे बाद वाली आयत के अंदर औरतों को मुखातिब करके कहा, कुल लिलमुमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। पहले मर्दों को कहा, उसके बाद औरतों को कहा कि तुम्हारे लिए भी अल्लाह का यही हुक्म है, अपनी नजरें झुका के रखा करो, अपने जिस्मों की हिफाजत किया करो। ये इस्लाम की तालीम है, शर्म हया वाली तालीम। अगर हम इस शर्म हया वाली तालीम को इख्तियार करेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबियां अता करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबियां अता करेगा। लेकिन अगर हमने इस शर्म हया वाली तालीम को छोड़ दिया, तरक कर दिया, बेहयाई के रास्ते को इख्तियार कर लिया, याद रखें फिर उसमें खैर नहीं है, उसमें तबाही तबाही है, बर्बादी बर्बादी है। हमने ऐसे सफेद बालों वालों को रोते हुए देखा है, जिसकी जवान बेटी बाप की इज्जत को तातार करके, घर की चौखट को छोड़ के, बाप की इज्जत को मिलिया भेंट करके घर से जा रही होती है। उसे बाप की इज्जत की परवाह नहीं, भाई की इज्जत की परवाह नहीं, रिश्तेदारों की इज्जत की परवाह नहीं। घरों के अंदर जनाजे निकल जाते हैं। इस वक्त के आने से पहले घर के सरबराह को सोचना होगा, बाप को सोचना होगा, भाई का सोचना होगा, इज्जत इफ़्फ़त और इस्मत की चादर को पहनना होगा। इफ़्फ़त और इस्मत की चादर खुद भी पहने, अपनी नजरों में भी शर्म और हया लाए, आपकी माओ बहन और बेटियों की नजरों में भी शर्म और हया आएगा। अगर हमने अपनी नजरों से हया को खत्म कर दिया, शर्म और हया के जनाजे निकाल दिए, मत सोचें कि आपकी बेटियों की नजरों में भी हया होगी। मत सोचें आपके घरों से इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के मामले होंगे। जब आप किसी की माँ बहन और बेटी की तरफ नजर नहीं उठाएंगे, रब्बे किबरिया की कसम उठाकर कहता हूं, आपकी माँ बहन और बेटी की तरफ भी कोई नजर नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आपकी नजरें गंदी हो गई, आपकी नजरों से हया निकल गई, अगर आपकी नजरों में वो शर्म और हया जो इस्लाम चाहता है वो ना हुई, याद रखें आपकी माँ बहन बेटी भी महफूज नहीं रहेगी। एक मकूला गालिबन इमाम इब्न तैमिया का है या किसी और का, किसी इमाम का है, उन्होंने इस मामले में बड़ी सख्त बात कही है, बड़ी सख्त बात कही है, हला देने वाली है, रोकने खड़े कर देने वाली है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन एक इमाम गालिबन इब्न तैमिया या कोई और, उनका कौल है, फरमाते हैं कि ज़नाकारी एक कर्ज है जो लेते तो आप हैं, अदा आपकी औलाद को करना पड़ता है। शर्म और हया अगर आज आप में नहीं होगी, मत सोचें आपकी नस्लों के अंदर हया वाले पैदा होंगे। अगर आज आपने हया के जनाजे निकाल दिए, याद रखें आपकी आने वाली नस्लों में बेहया पैदा होंगे। अगर ऐसी शर्म और हया वाली जिंदगी है जिसमें हया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैरिन, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं हया खैर लेकर आता है। आज आप हया को इख्तियार करेंगे, आपकी नस्लें हया वाली होगी। अगर आज आपने हया को छोड़ दिया, आपकी औलादों में, आपकी नस्लों में हया के जनाजे निकल जाएंगे। अगर चाहते हैं आपकी औलादों के घर महफूज हो, आज आप अपने घरों को महफूज कर लें, शर्म और हया को इख्तियार करें। यही वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के प्यारे नबी की तालीम है। यही अल्लाह के प्यारे नबी की शर्म